نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، اب تک ہم یہ پڑھ چکے ہیں جس طرح اسم کے تین اعرابی حالتیں ہوتی ہیں: رفع، نصب اور جر، یعنی پیش والی حالت، زبر والی حالت اور زیر والی حالت۔ یہ اسم کے اعراب کی صورتیں ہیں۔ اسی طرح فعل کے اعراب کی بھی تین صورتیں ہیں، ایک ہے رفع، دوسری ہے نصب اور تیسری ہے جزم۔ اس میں جر نہیں ہوتا، یعنی زیر والی حالت نہیں ہوتی بلکہ جزم والی حالت ہوتی ہے۔ تو یہ فعل کی تین اعرابی حالتیں ہیں۔ اب ان تین حالتوں میں سے دو حالتیں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، یعنی جب مطلق فعل مضارع ہم پڑھتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ ہم فعل مضارع کو پیش سے پڑھتے ہیں، جیسے کہ یفعلو، یفعلو کے لام پر ہم پیش پڑھتے ہیں، تو یہ حالت رفعی میں ہے، پیش والی حالت میں۔ جب تک کہ جزم دینے والے یا زبر دینے والے کوئی حروف فعل مضارع کے شروع میں نہ ہوں تب تک آپ اسے حالت رفعی میں یعنی پیش سے ہی پڑھتے ہیں، یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، اس طرح سے۔ لیکن یہ تو ڈیفالٹ رفع ہوا۔ دوسری صورت ہے نصب والی، نصب یعنی زبر والی حالت کے آخر میں زبر آئے۔ اب کل ہم نے حروف ناصبہ پڑھ لیے ہیں۔ حروف ناصبہ یعنی وہ حروف، وہ الفاظ جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، یعنی کہ زبر دیتے ہیں، انہیں حروف ناصبہ کہتے ہیں۔ تو حروف ناصبہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، جیسے کہ لن یضربا، ٹھیک ہے، تو آخر میں اس کے زبر آیا ہے یضربا کے۔ لن یفعل، وہ ہرگز نہیں کرے گا، تو لن یفعل کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ یفعلو کو اس نے یفعلا کر دیا ہے، حالت رفعی سے حالت نصبی میں ڈھال دیا ہے۔ تو یہ حروف ناصبہ ہوتے ہیں۔ آج ہم تیسری صورت پڑھنے جا رہے ہیں، تیسری اور آخری صورت فعل مضارع کی، کہ جس میں فعل مضارع کے آخری میں جزم آئے گا۔ تو آج ہم وہ حروف کے متعلق پڑھیں گے جو جزم دینے والے حروف ہیں، انہیں حروف جازمہ بھی کہا جاتا ہے۔ جوازم جزم کی جمع ہے، تو حروف جازمہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو فعل مضارع کو جزم دینے والے کل 5 حروف ہیں۔ جس طرح سے نصب دینے والے 4 حروف ہم نے کل پڑھے ہیں، اسی طرح آج جزم دینے والے حروف 5 ہیں، کل 5 ہیں۔ نمبر 1 ہے لم، دوسرا ہے لما، تیسرا ہے لام امر، اور چوتھا ہے لائے نہیں، اور پانچواں ہے ان شرطیہ۔ لم جو ہے یہ نفی کا معنی دیتا ہے اور مضارع کو ماضی کے معنی میں کنورٹ کرتا ہے، ڈڈ ناٹ کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے اس کے ذریعے۔ اور لما بھی یہ بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بتلاتا ہے کہ ماضی میں وہ کام جو ہے کبھی نہیں ہوا۔ اور پھر لام امر، یہ فعل امر اور فعل نہیں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کے اندر ہم اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو لام امر فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ وہ لام ہے جو فعل کے شروع میں آتا ہے، جو بتاتا ہے کہ یہ کمانڈ ہے، آرڈر ہے، حکم دیا گیا، یہ امپیریٹو سینٹینس ہے۔ اسی طرح لام نہیں، یہ لا جو ہے نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کو کسی کام سے منع کرنے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ تو یہ مت کر، ڈو ناٹ ڈو دس، ڈونٹ ڈو دس، اس طرح سے۔ اور ان شرطیہ یہ کنڈیشن کے لیے آتا ہے، اف کہنے کے لیے۔ تو جو جوازم الفعل ہیں، یعنی فعل یہ حروف جازمہ ہیں، یہ 2 طرح سے کام کرتے ہیں، لفظوں میں بھی لفظی تبدیلی کرتے ہیں اور معنوی تبدیلی بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لفظی تبدیلی دیکھیں گے کہ یہ الفاظ کے اندر کیا چینجز لاتے ہیں۔ تو یہ حروف 5 حروف ہیں، لم، لما، لام، لا اور انشرطیہ، ایسے ہیں جو فعل مضارع کو جزم یعنی سکون دیتے ہیں، اسی لیے انہیں جوازم الفعل مضارع کہا جاتا ہے۔
جب یہ فعل مضارع کے شروع میں داخل ہوتے ہیں تو یہ تبدیلیاں کرتے ہیں۔ نمبر ایک، کہ یہ فعل مضارع کے جو 5 صیغے ہیں جس کے آخر میں پیش آتا ہے، یعنی کہ افعلو، یفعلو، تفعلو کے 2 صیغے، تفعلو، افعلو، نفعلو، یہ جو 5 صیغے ہیں کل، تو ان کے آخر میں جو پیش ہوتا ہے اس کو جزم سے بدل دیتے ہیں۔ یفعلو سے یفعل، تفعلو سے تفعل، تو لام کے اوپر جزم آئے گا۔ دوسری تبدیلی یہ کرتے ہیں کہ باقی جو 7 صیغے جن کے اندر نون اعرابی ہوتا ہے اسے گرا دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح حروف ناصبہ میں ہم نے پڑھا کہ وہ لام نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا، جو جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں، یعنی کہ یفعلنا اور تفعلنا، ان 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ 2 صیغے مبنی ہیں، معرب نہیں ہے، یہ اعراب قبول نہیں کرتے، اس لیے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ ایک اور کام بھی جوازم الفعل کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر فعل کے اندر کوئی حروف علت ہو آخر میں تو اسے اس حرف علت کو بھی گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرف علت سے مراد الف، واو اور یا، یہ وویل ساؤنڈ جو پیدا کرتے ہیں یہ حروف کو وہ گرا دیتے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی سمجھ لیں کہ جس طرح سے حروف یہ ناصبہ کام کرتے ہیں اسی طرح حروف جازمہ بھی کام کرتے ہیں، فرق صرف اتنا رہے گا کہ یہ جو ہے آخر میں جزم دیں گے اور حروف ناصبہ زبر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب مثالوں کی طرف دیکھیں۔ پہلی مثال ہے یفعلو، یفعلو فعل مضارع کا صیغہ، وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اب اس کے شروع میں ہم نے حروف جازمہ میں سے ایک حرف لیا ہے، وہ ہے لم۔ لم جو ہے منفی سینٹنس کو نیگیٹو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مضارع کا جو پریزنٹ والا میننگ ہے یہ اس کو پاسٹ کے اندر ڈال دیتا ہے نفی کے ساتھ۔ لن یفعل، he did not do، اس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، he did not do۔ لم یفعل، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ لم یفعل کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں یفعلو کے جو لام ہے اس پر سکون آ گیا ہے، جزم آ گیا ہے، یہ لم کی وجہ سے ہوا۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، یفعلانی، یفعلانی کے آخر میں جو ہے یہ نون اعرابی ہے جو اعراب کو بتلاتا ہے، تو یفعلانی اس کا نون اعرابی گر جائے گا حروف جازمہ کو لگانے کے بعد، تو لم کو ہم نے شروع میں بڑھا دیا تو یہ بن گیا لم یفعل، لم یفعل۔ اور جو 2 صیغے جمع مؤنث کے یفعلنا اور تفعلنا، تو اس کے اندر یہ کوئی تبدیلی نہیں کرے گا کیونکہ یہ دونوں مبنی ہیں، ان کا اعراب نہیں بدلتا، تو لم یفعلنا جیسے کہ ویسے رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوری گردان آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ لم کے ذریعے آپ پوری گردان دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، اور کیا کیا لفظوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تو لم یفعل، he did not do، اس نے نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہ مضارع کے معنی کو ماضی کے معنی میں کنورٹ کر رہا ہے، پریزنٹ کو پاسٹ کے میننگ میں کنورٹ کر رہا ہے۔ لم یفعل، تو لم یفعل کا پہلا کام یہ کہ اس نے جزم دے دیا ہے آخر میں لام کو، اور دوسرا یہ کہ اگر نون اعرابی ہو تو نون اعرابی کو گرا رہا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھے کہ نون اعرابی کا گر جانا یعنی ڈراپ ہو جانا، یہی جو ہے اصل میں فعل جو حروف جازمہ کا عمل ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حروف جازمہ نے تو جزم دینا تھا آخر میں، اور آخر میں تو یہاں جزم نظر ہی نہیں آ رہا لم یفعل کے اندر، تو یہ نون کا گر جانا ہی جزم دینے کی حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایدر اور ہوتا ہے، لائک ایدر وہ جزم دے گا یا نون اعرابی کو گرائے گا، اور یہ نون اعرابی کا گر جانا ہی شمار کیا جائے گا کہ اس نے اپنا کام کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لم یفعل، he did not do، اس نے نہیں کیا تھا، اور لم یفعل، they two did not do، ان دونوں نے نہیں کیا تھا۔ لم یفعل، they all did not do، ان سب نے نہیں کیا تھا۔
اور تین فیمینائن کے تھرڈ پرسن کے. لم تفعل شی ڈڈ ناٹ ڈو، یہاں بھی جزم آیا ہے. لم تفعلا they two did not do، یہاں سے نون اعرابی گر گیا. لم یفعلنا they all did not do، یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کیونکہ یہ مبنی ہے. اس کے بعد حاضر والے صیغے. لم تفعل you did not do، تو نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو آخر میں جزم آ گیا. لم تفعلا تم دونوں نے نہیں کیا. you two did not do تم دونوں نے نہیں کیا تھا. اب اس کے اندر سے نون اعرابی گر گیا. اور تیسرا you all did not do، لم تفعلوا تم سب نے نہیں کیا، نون اعرابی یہاں سے بھی گر گیا. you did not do یہ فیمیل کے لیے، تو نے نہیں کیا تھا. تو لم تفعلی یہاں سے بھی نون اعرابی گر گیا. لم تفعلا سے بھی نون اعرابی نکل گیا. لم تفعلنا سے نہیں نکلے گا کیونکہ یہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ نون جمع ہے اور یہ مبنی کا صیغہ ہے. you all did not do. ٹھیک ہے. اور آخر کے جو دو صیغے ہیں متکلم کے فرسٹ پرسن والے کہ لم افعل میں نے نہیں کیا تھا، I did not do. لم نفعل we did not do ہم نے نہیں کیا. تو یہاں بھی آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جزم آیا ہوا ہے لام کے اوپر. تو یہ لام تو میں لم کا استعمال تو میں نے بطور مثال کیا، باقی پانچوں حروف اسی طرح کا عمل کریں گے لفظوں میں. ہاں، معنی کے اعتبار سے کیا فرق پڑتا ہے تو ہم یہاں دیکھیں گے. اب دیکھیے حروف جازمہ کا استعمال کس طرح ہم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ابھی ہم نے تو لفظی تبدیلی دیکھ لی، اب معنی کے اندر کیا تبدیلیاں کریں گے. پہلے لم کی مثال دیکھیں. لم یہ پریزنٹ ٹینس کے میننگ کو پاسٹ ٹینس میں کنورٹ کر دیتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا، اس کی مثال بھی آگے آئے گی. ٹھیک ہے. تو یفعلو اصل میں کیا تھا اس کا معنی کہ وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس نے پاسٹ ٹینس کے میننگ میں اس کو کنورٹ کر دیا کہ اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا تھا. دوسرا ہے لما، یہ بھی جو ہے نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ فعل مضارع میں کام کو اب تک نہ ہونے کو بتلاتا ہے مگر فیوچر میں کرنے کی امید ہوتی ہے. مثال کے طور پر اب دونوں کا فرق سمجھنے کی کوشش کریں کہ لم کے ذریعے بھی آپ نفی کر رہے ہیں، لما کے ذریعے بھی نفی کر رہے ہیں. تو دونوں میں فرق کیا رہا؟ فرق یہ کہ لما کیا کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ پاسٹ میں کبھی بھی کام نہیں ہوا، آج تک اب تک یہ کام نہیں ہوا. until now not yet. ٹھیک ہے. تو this task has never been done not yet done but it doesn't mean کہ فیوچر میں نہیں ہو سکتا ہے. there is a possibility that it might happen کہ یہ آگے مستقبل میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لام امر کا مطلب ہوتا ہے آرڈر دینا، حکم دینا. ٹھیک ہے. یہ امپیریٹیو سینٹنسز ہوتے ہیں جس کے اندر لام کے ذریعے آپ آرڈر والا سینٹنس بناتے ہو، کسی کو حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کو کہنا کہ تجھے ایسا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. حکم دینے کے لیے تجھے ایسا کرنا چاہیے تھا اس لیے. اور لام نہیں یہ کسی کو کسی کام سے منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اینڈ آخر میں ہے پانچواں ان شرطیہ کہ اس کے ذریعے شرط یعنی کنڈیشن کا میننگ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں ایسا کروں گا. تو اس طرح سے آپ کنڈیشن بنا سکتے ہیں. تو یہ اس کی معنوی تبدیلی ہے. اب ان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، ہر ایک کی ایک ایک مثال. He did not go to the school، وہ اسکول نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے. ہوا وہ، لم یذهب لم کا استعمال کیا ہم نے. لم did not یذهب go یعنی کہ وہ نہیں گیا. ہوا لم یذهب وہ نہیں گیا تھا. الی المدرستی اسکول کو. ٹھیک ہے. ہوا لم یذهب الی المدرستی he did not go to the school. اب اس کے اندر آپ دیکھیں لم نے کیا کیا، اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کے آخر میں کیا کیا، جزم لگا دیا کیونکہ لم حروف جازمہ میں سے اس کا کام ہی ہے جزم دینا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری مثال لما کی دیکھ لیں. ہمیں کہنا ہے کہ this news was not yet reached them. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خبر ابھی تک ان لوگوں تک نہیں پہنچی. یہ خبر، یہ نیوز ابھی تک
نہیں پہنچی. تو دیکھیں ناٹ یٹ یہ کیا بتا رہا ہے کہ پاسٹ میں یہ کام کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے, ایک پاسبلٹی ہے آئندہ فیوچر میں وہ کام ہو سکتا ہے. دس نیوز واز ناٹ یٹ ریچڈ یہ خبر ابھی تک تو نہیں پہنچی, ہاں ہو سکتا ہے فیوچر میں پہنچ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ لما کا استعمال ہے. تو یہ نفی تو کر رہا ہے فعل کی کہ کام نہیں ہوا ہے, لیکن یہ تمام پاسٹ کے وقت کو گھیرے ہوئے. تو لما یبلغ, اب بلغ یبلغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا. ٹھیک ہے, پہنچنا, ٹو ریچ. تو بلغ وہ پہنچا, یبلغ وہ پہنچتا ہے یا پہنچے گا. تو یبلغ غین کے اوپر پیش تھا, لما کے آتے ہی غین کے اوپر جزم آ جائے گا. لما یبلغ. ٹھیک ہے, لما یبلغ. ہم, یہ ہم ضمیر جو ہے یہ پوائنٹ کریے ان لوگوں تک دیم کہنے کے لیے. لما یبلغہم ابھی تک نہیں پہنچی ان تک, ھذا الخبر یہ خبر, یہ نیوز ابھی تک ان تک نہیں پہنچی. اگلی مثال دیکھیں لام امر کی. اب یہ فعل امر اور فعل نہیں, اس کو بنانے کا طریقہ ہم آئندہ سیشنز میں دیکھیں گے انشاءاللہ. بس بطور مثال میں نے یہاں پر دو کو شامل کیا ہے. He should write a letter to his father. اسے چاہیے کہ وہ اپنے والد کو خط لکھے. He should write. ٹھیک ہے, یہ حکم کے طور پر ہے کہ تمہیں لکھنا چاہیے, اسے لکھنا چاہیے اپنے والد کو خط. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر ہم یہاں پر لام امر کو کہاں دیکھ رہے ہیں, بالکل فعل مضارع کے شروع میں ہے. لا یکتب, یکتبو تھا, یکتبو کا مطلب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. ٹھیک ہے, یکتبو با کے اوپر پیش تھی, لام امر آتے ہی اب با کے اوپر جزم آ گیا. لا یکتب, لا یکتب. ہی شوڈ رائٹ اسے لکھنا چاہیے. رسالت, رسالتن کہتے ہیں لیٹر کو. نیو یہ رسالتن آپ یہ جو ہے ای میل کو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, خط کو بھی کہہ سکتے ہیں, تار, خط, رسالہ, لیٹر. ٹھیک ہے. لیکتب اسے لکھنا چاہیے, رسالت خط, الا ابی ہی اپنے والد کو, ٹو ہز فادر, ابن کہتے ہیں والد کو. ہا ضمیر جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں فائل کی طرف لوٹ رہی, ابھی ہی اس کا فادر, اس کے والد. ٹھیک ہے, الا ابھی ہی اس کے فادر کو. تو لا یکتب ترکیب دیکھیں, لام امر یکتب یہ جو ہے ساکن ہو گیا, با اس کی جزم دے دیا اس نے لام امر نے. لا یکتب اسے لکھنا چاہیے. تو یہ فعل ہے, ساتھ میں اس کا فاعل بھی ہے, وہ ہے ہوا ضمیر, اس کا فاعل ہے. تو فعل آ گیا, فاعل آ گیا. اب اس کے بعد رسالتا کیا لکھنا چاہیے, خط لکھنا چاہیے. تو خط اس کا بن گیا مفعول, مفعول ہونے کی وجہ سے اس پر زبر ہے, رسالتا. تو فعل, فاعل اور مفعول یہ سارے چیزیں تینوں آ گئی. الا ابی ہی کس کو لکھنا ہے, وہ ایکسٹرا چیز آگے آ رہی ہے, جار مجرور آ رہی ہے. الا ابی ہی اپنے والد کی طرف. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اگلی مثال دیکھیں, ڈو ناٹ واش یور کلوتھس. اب یہاں ہم فعل نہیں کا استعمال کر رہے ہیں, یعنی کسی کو کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے. تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ یو شوڈ ناٹ واش, ڈو ناٹ واش سامنے والے کو حکم دیا جا رہا ہے. لا تغسل, غسل یغسل فعل ہے, غسل اس نے دھویا, یغسل وہ دھوتا ہے یا دھوئے گا, یغسل اب یہ صیغہ کون سا ہے, تغسل والا ہے, تا کے ساتھ مخاطب کا صیغہ ہے. تو تغسلو تھا اصل میں, تغسلو یعنی تو دھوتا ہے یا دھوئے گا, یہ ترجمہ ہوتا تھا. لیکن جیسے ہی لام نہیں آ گیا تو منع کرنے کے لیے تغسلو کی لام سے پیش اڑ گیا اور یہاں پر جزم آ گیا, لا تغسل بن گیا. لا تغسل تو مت دھو, ڈو ناٹ واش تو اسے نہ دھو. فیابک, فیاب ثوبن کپڑے کو کہتے ہیں, فیابن اس کی جمع ہے, پلورل ہے. فیابکا تیرے کپڑے. ٹھیک ہے, کاف ضمیر سے پتہ چل رہا ہے, فیابکا تیرے کپڑے. ٹھیک ہے. تو لا تغسل فیابکا, ڈو ناٹ واش یور کلوتھس.
اب آخری مثال دیکھیے، یہ ان شرطیہ کی مثال ہے. تو تذہب کا مطلب ہوتا ہے، تذہبو کا مطلب تو جاتا ہے یا جائے گا، اور اذہبو کا مطلب ہوتا ہے میں جاتا ہوں یا جاؤں گا. ٹھیک ہے، اگر صرف مستقبل کا میننگ کریں گے یہاں پر ان کے ذریعے، ان شرطیہ، ہم کہتے ہیں ان تذہب اذہب. اب دونوں فعل کو اس نے کیا کر دیا؟ جزم دے دیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی شرط ہے، دوسری اس کی جزا ہے. یعنی فرسٹ اس کی کنڈیشن ہے، اور وہ کنڈیشن میٹ ہونے کے بعد نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کیا ہوگا؟ کنڈیشن فلفل ہونے کے بعد وہ اسٹیٹمنٹ آگے آ رہا ہے. تو تذہب یہ اس کی کنڈیشن ہے، اور اذہب یہ اس کی جزا ہے. شرط اور جزا. ٹھیک ہے نا؟ تو ان تذہب اف یو ول گو، اذہب آئی ول گو. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی کنڈیشن ہے. ان تذہب اف یو گو، اف یو ول گو اگر تم جاؤ گے، اذہب آئی ول گو میں جاؤں گا، یعنی میں بھی جاؤں گا. یعنی میرا جانا تمہارے جانے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا، تم نہیں جاؤ گے تو میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ان شرطیہ اس نے دونوں فعل کو جو ہے جزم دے دیا. تو خلاصہ کلام یہ کہ حروف جازمہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. امید ہے آپ کو یہ درس سمجھ میں آ گیا ہوگا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.